السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو غسل دینے کے متعلق ایک ضروری مسئلہ ہے جو میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں، اور یہ مسئلہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ضروری اور اہم مسئلہ پتہ چلے۔ اچھے خاصے دیندار کہے جانے والے لوگوں کو بھی اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو وہ کام ہو جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اچھا اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ اس مسئلے کو سیکھو، جانو اور لوگوں کو بتاؤ۔ ہمارے فیروز آباد کا ہی یہ واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں کیا ہوا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ اب پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی کو جو ہے وہ گھر والے لے کر آئے۔ اب گھر والے جب لے کر آئے تو پوسٹ مارٹم، چونکہ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہوئی تھی تو پھر پوسٹ مارٹم ہوا تھا تو غسل دینے کی حالت نہیں تھی، یعنی ایسے نہیں تھا کہ غسل دیا جا سکے۔ جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ کٹے ہوئے ہو رہے تھے اور مطلب بہت زیادہ گوشت نکل آیا تھا باہر۔ پوسٹ مارٹم اور پھر ایکسیڈنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ صاحب میت کو غسل دیں کہ نہیں دیں؟ تو لوگوں نے سوچا کہ یار پوسٹ مارٹم باڈی ہے، ایکسیڈنٹ کی باڈی ہے، تو اس کو غسل کیسے دیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی چھوڑو غسل نہیں ہوگا، غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی نماز جنازہ پڑھا دو۔ ایسے ہی نماز جنازہ پڑھا دی گئی۔ اس کے تقریباً 2-3 دن کے بعد وہاں کا ایک نوجوان ہے جو مجھ سے اس کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا مفتی صاحب ایسے ایسے مسئلہ ہمارے علاقے میں پیش آیا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے، غسل دینا چاہیے تھا۔ میت کو غسل دینا یہ میت کا حق ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا غسل تو دینا چاہیے تھا۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، اچھا اس مسئلے کو جو ہے نا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ہی مسئلہ سامنے آتا ہے تو بعض دفعہ مسجد کے جو قاری صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو عذر ہے، ایک پریشانی ہے، کیونکہ پریشانی میں شریعت نے رخصت دی ہے نا، تو اس پریشانی میں تو اجازت ہوگی، اسی لیے غسل چھوڑو، بس ایسے ہی کفن دو اور نماز جنازہ پڑھا دو۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ جو ہمارے علاقے کے دیندار سمجھے جانے والے لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے ہی، تو ایسے ہی بس کفن دے کے نماز جنازہ پڑھا دی گئی۔ تو میں نے کہا بھئی یہ تو غلط ہے۔ اگر باڈی کو غسل نہیں بھی دیا جا سکتا، مان لیجیے آپ غسل دو گے، جیسے میت کو غسل دیا جاتا ہے تو کھال ادھڑے گی، گوشت نکلے گا، ہے نا؟ تو اگر سنت طریقے پر غسل دینا ممکن نہ ہو تو پھر ویسے ہی پانی بہا دینا چاہیے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب آپ یہ سمجھو کہ باڈی پر پانی بہانا ضروری ہے۔ یعنی آپ اگر غسل پراپر نہیں دے سکتے تو پانی تو کم از کم بہاؤ، ایٹ لیسٹ آپ، یعنی آپ ایسے رکھ دو اور اوپر سے پانی ڈال دو، بھگو دو پانی سے، غسل دیا جائے گا بہرحال۔ ایسے ہی ہم اپنے استاد حضرت مفتی تنویر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ شہر مفتی صاحب ہیں فیروز آباد کے، ایک جگہ دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قاری صاحب بول رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہوئی، پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی آئی تو فلاں جو قاری صاحب تھے تو ہمیں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں غسل کیسے دو گے، کیونکہ باڈی کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے تو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی جو ہے کفن دے کر نماز جنازہ پڑھا دو۔ ہم نے پڑھا دی۔ مفتی تنویر صاحب نے ڈانٹ لگائی۔ حضرت نے فرمایا کہ کم از کم اللہ کے بندو پوچھنا تو چاہیے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھ لو، اور آپ کو اگر کہیں شک ہو رہا ہے مسئلے میں تو کسی بڑے عالم دین سے پوچھ لو، کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لو، لیکن یوں ہی آپ نے بس کفن دیکھے نماز جنازہ پڑھا دی۔ ایسا بہت ہوتا ہے، تقریباً میرے پاس تو تقریباً 4-5 جگہ سے میں ایسا سن چکا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، حادثے میں کیسی ہی موت کیوں نہ ہو، باڈی کا اگر اکثر حصہ ملا ہے، چاہے ٹکڑے کیوں نہ ہو گئے باڈی کے، اکثر باڈی کا حصہ اگر ملا ہے نا، تو پھر باڈی کو غسل دیا جائے گا میت کو۔ اور غسل کے لیے اگر سنت طریقے پر غسل نہیں دیا جا سکتا تو جتنا ممکن ہو آپ کو غسل دینا پڑے گا، چاہے آپ کو یوں رکھ کے پانی بہانا پڑے، بس اوپر سے یوں کر کے پانی ڈالنا پڑے، لیکن غسل دیا جائے گا۔ غسل دیے بغیر اگر آپ میت کو دفن کر دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اس پہ توبہ کرنا چاہیے۔ میت کا حق ہے غسل، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیسا ہی باڈی کی حالت کیسی ہو جائے لیکن غسل دیا جائے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے آپ کے علاقے میں جب بھی ایسا کچھ مسئلہ پیش آ جائے، بے فکر ہو کے، بے کھڑک ہو کے ایک دم
وہاں کے لوگ اگر کہیں بھی کہ نہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہوتا، تو فوراً آپ اپنے شہر مفتی صاحب کو کال لگائیں، شہر قاضی صاحب کو کال لگائیں، وہ مسئلے کو معلوم کریں، میت کو غسل دیں۔ بغیر غسل دیے میت کو اس طرح سے نماز جنازہ پڑھوا دینا یہ درست نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے گنہگار وہ لوگ ہوں گے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذمہ داری کا ان کو احساس نہیں ہوتا، بس یوں ہی چلتی کا نام گاڑی والا مسئلے پہ عمل کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے لوگوں نے کہہ دیا کر لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب جن لوگوں کو ایسے دفن کر دیا گیا تو اب دفن کر دیا گیا تو دفن کر دیا گیا ہے نا، لیکن وہ لوگ جن کو علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے بس انہوں نے یوں ہی جیسے سمجھ آیا ویسے کر دیا، وہ سب گنہگار ہوں گے اور آخرت میں ان پر پکڑ ہوگی۔ اسی لیے توبہ استغفار کریں، اور علم نہیں ہے تو علم حاصل کریں، بغیر علم کے صرف اٹکلوں پر صرف ایسا ہو سکتا ہے اس پہ عمل نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔